بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سورہ رحمان سے جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، آج میڈیکل سائنس انتہائی حیران ہے کہ سورہ رحمان کا دم کیا ہوا پانی پینے سے انسان کے جسم میں بیماریوں خصوصاً کینسر سے لڑنے کی طاقت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے سننے سے انسانی جسم میں قوت مدافعت کیسے بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس سے شفا دے گا۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کو اس سے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب سورہ رحمان پانی پر پڑی جاتی ہے اور دم کیا جاتا ہے تو پانی کے اندر بڑی زبردست قسم کی تبدیلی آتی ہے، اور پانی کے اندر بہت ہی خوبصورت کرسٹلز بنتے ہیں جو ہمارے جسم میں جا کر ایسے سیلز بناتے ہیں جو بیماریوں کو ہیل کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک جاپانی سائنٹسٹ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے ایک تحقیق کی اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے دی ہڈن میسیجز ان واٹر، اور یہ نیو یارک ٹائمز کی بیسٹ سیلر ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے پانی کے سامنے اچھے اور دعائیہ کلمات ادا کیے اور پھر پانی کو فریز کیا، اور پھر جب اس پانی کے کرسٹلز کو میگنیفائی کر کے مائکروسکوپ سے دیکھا تو بہت ہی خوبصورت اور خاص ترتیب میں سیمیٹریکل ڈائمنڈ جیسی چمک والے کرسٹلز بنے۔ اور پانی کے سامنے جب نیگیٹو ورڈز یعنی غلط قسم کے کلمات ادا کیے گئے اور پانی کو فریز کر کے جب میگنیفائی کر کے دیکھا گیا تو پیلے رنگ کے بھدے سے بے ترتیب کرسٹلز بنے۔ اس تحقیق سے ڈاکٹر ایموٹو نے یہ ثابت کیا کہ پانی کے سامنے جیسے کلمات ادا کیے جائیں پانی ان کا اثر لیتا ہے، چاہے وہ الفاظ کسی بھی زبان میں کیوں نہ ہو۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں کے لوگوں کو مدعو کیا، اور انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں مختلف کلمات پانی کے سامنے ادا کیے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے دیکھا کہ اچھے کلمات جس پانی کے سامنے ادا کیے گئے ان سے نہایت خوبصورت کرسٹلز بنے، جبکہ جس پانی کے سامنے غلط قسم کے کلمات ادا کیے گئے ان سے انتہائی بدصورت اور بھدے کرسٹلز بنے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی اس ریسرچ کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ پانی انسانی شعور، خیالات اور رجحان کا بھی اثر لیتا ہے۔ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس بات کا عموماً ذکر نہیں کیا جاتا، اور سورہ رحمان کے دم کیے ہوئے پانی سے کینسر سے کون سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں اس بات کا اس میں بہت اہم کردار ہے۔ جب پانی کے سامنے اچھے اور دعائیہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو پانی کی حیت ہی بدل جاتی ہے، اور وہ پانی جسم میں جا کر کس طرح بیماریوں کو ہیل کرتا ہے یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ اسی حوالے سے تقریباً 10 سال پہلے لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں ایک سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان تھا سورہ رحمان کی میڈیکل سائنس میں اہمیت اور ذریعہ علاج۔ اس کانفرنس میں ملک کے قابل ترین ڈاکٹرز نے شرکت کی اور اپنے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے کہ کس طرح انہوں نے سورہ رحمان سے کینسر جیسی مہلک بیماری کا علاج کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس مریض آتے تھے اور وہ ان کو سورہ رحمان سنواتے تھے، اور ان مریضوں کو یہ ہدایات دی جاتی تھی کہ پوری توجہ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اس یقین کے ساتھ سننا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے ان کو شفا دیں گے۔ ڈاکٹر کا بتانا تھا کہ نتائج دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ جن مریضوں کی سورہ رحمان سے تھراپی کی گئی ان کے اندر آہستہ آہستہ ایک عجیب و غریب قسم کی ہیلنگ پاور پیدا ہو گئی، اور وہ اس مہلک بیماری سے صحت یاب ہونے لگے۔ ایک بات یہاں بہت اہم ہے، جس کا یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے بارے میں ہم جیسا گمان رکھیں گے اللہ ہمیں ویسا ہی ملے گا۔ اب ڈاکٹر ایموٹو کی ریسرچ پانی کے حوالے سے ہے کہ پانی اچھے اور برے کلمات کا اثر لیتا ہے، تو سورہ رحمان سننے سے انسان کے جسم میں کیسے ہیلنگ پاور آتی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایک بالغ انسانی جسم میں اوسطاً 60% پانی ہوتا ہے، یعنی ایک 70 کلو کے انسان میں 42 لیٹر پانی ہوتا ہے۔ انسان کے جسم میں بہتا ہوا خون 83% پانی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسان کے دماغ میں 75% پانی، دل 79%، مسلز 75%، جگر 85%، گردے 83% اور جلد میں تقریباً 70% پانی ہوتا ہے۔ کینسر کے ماہرین کے گروپ کے مطابق کینسر چاہے جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، کینسر کے جراثیم خون میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک نارمل انسان کے جسم میں تقریباً اوسطاً 5 لیٹر خون ہوتا ہے، اور اس کا 83%
یعنی 4 لیٹر سے زیادہ پانی پر مشتمل ہے۔ تو جب سورہ رحمان ایسے انسان کے سامنے پڑھی جائے گی تو مریض کے جسم میں موجود پانی میں کرسٹلز سیمیٹریکل شیپ یعنی ترتیب میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ذرا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کینسر ہے کیا۔ کینسر کی ڈیفینیشن کے مطابق کینسر سیلز کی ایب نارمل گروتھ ہے، یعنی خلیوں کی غیر معمولی نشو و نما ہے، خلیوں میں بگاڑ ہے یعنی بے ترتیبی ہے۔ ڈاکٹر ایموٹو کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جب پانی کے سامنے اچھے کلمات ادا کیے جائیں تو پانی کے مالیکیولز کی ساخت ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور پانی کے مالیکیولز ایک خاص ترتیب میں آ جاتے ہیں۔ اب ذرا یہ سوچیں کہ پانی کے سامنے جب انسانی کلمات، اچھے کلمات، دعائیہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں تو پانی کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور جب اسی پانی کے سامنے اللہ کا کلام قرآن پاک پڑھا جائے گا اور اس میں سے بھی سورہ رحمان پڑھی جائے گی۔ ویسے تو قرآن پاک کے ہر لفظ میں حسن معنوی موجود ہے، لیکن سورہ رحمان میں حسن ظاہری، حسن صوتی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ جب ایسے مریض کے سامنے سورہ رحمان پڑھی جاتی ہے تو پانی کے مالیکیولز ترتیب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ بیماری دور ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح کچھ ڈاکٹرز نے میوزک لگا کر مریضوں کی تھراپی کی اور کچھ مریضوں کی سورہ رحمان سنوا کر تھراپی کی گئی۔ ڈاکٹرز ریزلٹس دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جن مریضوں کی سورہ رحمان سنوا کر تھراپی کی گئی ان کے نتائج ناقابل یقین حد تک اچھے تھے، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ یقین پختہ ہو۔ جس مریض کا یقین جتنا پختہ تھا کہ سورہ رحمان توجہ سے اس میں ڈوب کر سننے سے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اس کے نتائج اتنے ہی بہتر تھے۔ ویڈیو کے آغاز میں نے ایک بات بتائی تھی کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ تھی کہ ڈاکٹر ایموٹو کی ریسرچ کے مطابق پانی انسانی شعور، خیالات اور رجحان کا بھی اثر لیتا ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ جن مریضوں نے پختہ یقین کے ساتھ سورہ رحمان کو سنا ان پر ریزلٹس اتنے ہی اچھے تھے۔ اسی طرح جب پانی پر سورہ رحمان کا دم کیا جاتا ہے تو پانی میں انتہائی خوبصورت خاص ترتیب سے کرسٹلز بنتے ہیں، اور جب انسان یہ دم کیا ہوا پانی پیتا ہے تو یہ پانی انسان کے جسم میں جا کر خاص ترتیب والے سیلز بناتا ہے، جس سے انسان کے جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی صلاحیت یعنی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سب کچھ ایک بار سننے سے نہیں ہوتا۔ آپ اس نظریے سے سورہ رحمان کو بار بار سنتے ہیں اور آپ سورہ رحمان کو اس طرح سنتے ہیں کہ آپ اس میں کھو جاتے ہیں۔ سنتے وقت آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کا کلام سن رہے ہیں، پھر آپ کا یقین آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگتا ہے اور اس کی تاثیر آپ کو اپنے جسم میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور آپ کے سیلز ترتیب میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آپ کی بیماری ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ آپ کو یا آپ کے کسی عزیز کو کوئی بھی بیماری ہے، اس طریقہ کار پر عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی، اور اگر ایسا ہو تو واپس آ کر کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دیٹس آل فرام دا ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔